ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ معاشرہ اور سماج بھی ہے، ارتداد کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ارتداد جس راستے سے ہو رہا ہے، شادی اس کا بہانہ بن رہی ہے۔ کیوں شادی بہانہ بن رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ لڑکیوں کی عمر ہو گئی اور عمر سے اب زیادہ عمر ہو گئی۔ ہمارے یہاں بیٹا بیٹی کی شادی کی عمر یہ ہے، بالغ ہو گئے، عمر ہو گئی شادی۔ اب اس عمر کے بعد ان کی شادیاں نہیں ہوئی، وجہ جو بھی رہی ہو، خوبصورتی نہیں ہے۔ جو لوگ ان لڑکیوں کو مرتد بنا رہے ہیں بھگا کے لے جا کر، وہ ان لڑکیوں کی خوبصورتی نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو رکھنا ہی نہیں ہے نا۔ انہوں نے تو کرنا یہ ہے، لے جانا ہے، چند دن ساتھ رکھنا ہے، اس کے جسم سے کھیل لینا ہے، کھلواڑ کر لینا ہے، بعد میں چھوڑ دینا ہے، نہ گھر کی رہے نہ گھاٹ کی رہے۔ یہ منصوبہ ہے، اس لیے اس کی خوبصورتی بھی نہیں دیکھی جاتی، جیسی ہے لے جایا جاتا ہے۔ چہرہ سادہ سیدھا ہے، بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، کسی نے رشتہ نہیں کیا۔ میرے بھائی کسی نے نہیں کیا، رشتہ دار تو کر سکتے تھے نا۔ صلہ رحمی کا مطلب صرف کسی کو پیسے رشتہ دار کو دینا تھوڑی ہے۔ رشتوں کو نبھانے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنے ایک بھائی کی، چچا زاد بھائی کی یا سگے بھائی کی، پھوپھی زاد بھائی کی یا خالہ زاد بھائی کی کوئی رشتے میں اگر سیدھی سادی صورت والی لڑکی ہے اور اب اس کو باہر والا کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے؟ حسن زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ یا خوبصورتی تو ہے، حسن تو ہے، مگر مان نہیں ہے اس کے پاس۔ اب ہم بھی رشتہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، بہت دور تک جاتے ہیں صرف مال کے لیے، صرف دولت کے لیے۔ دولت کے پجاری ہو گئے ہیں لوگ، مال کے پجاری ہو گئے ہیں لوگ۔ جہیز کہاں ملے گا، یہ کہاں ملے گا، وہ کہاں ملے گا، وہ کہاں ملے گا، یا تو پھر کم سے کم یہ نام کہاں ملے گا، یار فلاں کے بیٹے کا رشتہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ فلاں سائزنگ والے کے، وہ فلاں کارخانے کے کھاتے دار کے ساتھ، وہ فلاں کے ساتھ۔ یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو، کتنے بھی بڑے مالدار کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کر دو، یار وہ پوری دولت تھوڑی اٹھا کر کے دے دے گا، جتنا دینا اتنا ہی دے گا۔ اور انسان کا دینا تو انسان کا دینا ہے، انسان دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ مگر یاد رکھنا، اگر صلہ رحمی کی نیت سے اپنے کسی غریب رشتہ دار کے گھر تم جا کر بیٹھ جاتے ہو اور اس کے یہاں رشتہ کر کے اس کی فکر کو دور کر دیتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم، مالدار اپنی اوقات کے مطابق دے گا، لیکن کسی غریب کی دعا لگ جائے گی تو اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ صلہ رحمی کا انداز دیکھو، دیکھیے آپ، حضرت قاسم بیٹے محمد ابن ابو بکر کے، ٹھیک، ان کی بیٹی ام فروہ جو سیدنا امام جعفر صادق کی امی ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر اور عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ دونوں بھائی بھائی سمجھی ہوئے ہیں، آپس میں رشتہ کیا ہے۔ پھر دیکھیں، امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی بھائی سمجھی ہوئے ہیں، آپس میں رشتہ کیا ہے۔ امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ صغرا اور امام حسن کے بیٹے سیدنا امام حسن المثنی، ان دونوں کا رشتہ ہوا اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ المحض۔ زمین کا یہ پہلا سید ہے جس کو حسنی اور حسینی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں یتیم خانے سے ڈھونڈ کے لا رہا ہوں، میں فلاں غریب بستی سے ڈھونڈ کے لا رہا ہوں۔ صحیح بات ہے، سب طرف سے لا، لیکن پہلے اپنا گھر دیکھ، پہلے حقدار تیرے رشتہ دار ہیں۔ آج کل تو لوگوں کو رشتہ داریوں میں رشتہ کرنے میں تھوڑی سی، ارے تھوڑا نیا ڈھونڈو، پھر نیا ڈھونڈتے تو پھر نیا ملتا ہی ہے۔ ہاں، ہنسنے کی بات نہیں، وہ نیا تو نیا ہی ملتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی باہر نہیں دی، مولا کائنات کو دی، جبکہ
کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار مان چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار بھی تھا، اور جب رشتہ کر دیا تو فرمایا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ بعد میں وہ ترتیب چلتی رہی اور اس کی ایک تفصیل ہے۔ تو صلہ رحمی کا مطلب صرف کھانے کے لیے پوچھنا نہیں ہے، صرف دعوت کرنا نہیں ہے، صرف پیسے دے لے خرچہ کرنا نہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو اپنی بہن کی بیٹی، اپنے بھائی کی بیٹی، رشتہ نہیں آ رہا ہے، ان کی فکر کو حل کی، یا تو کہیں اور۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔